یہ مشہور ہے کہ زیادہ تر شیطان مرد ہوتے ہیں، تاہم بہت ساری خواتین شیطانوں کا ذکر بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ دنیا بھر میں بہت سارے افسانوں میں طاقتور خواتین راکشسوں یعنی شیطانوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسے سومرو، بابل کی کہانیوں میں لیلت، جاپانیوں میں ایزا نامی وغیرہ۔ ویلکم ٹو انفوپیڈیا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور شیطانوں کے بارے میں مشہور کچھ دلچسپ کہانیاں بتائیں گے جو مرد نہیں بلکہ خواتین تھیں۔ تو آئیے ان میں سے کچھ شیطانوں پر ایک نظر ڈالیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ ہے لیلت۔ شاید وہ دنیا بھر میں سب سے مشہور خاتون راکشس ہے، جس کا ذکر دنیا کے بہت سارے حصوں کی کہانیوں میں موجود ہے۔ قدیم سامرائی میں وہ جادو اور زرخیزی کی دیوی تھی اور اس کے تمام پیروکاروں نے اس کی پوجا کی۔ وہ اس کا ذکر بے قابو اور خطرناک جنسیت کے ساتھ ایک بری روح کے طور پر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں مزید شیطانوں کو لانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کی کہانیوں میں وہ اسے آدم کی پہلی بیوی کے طور پر بیان کرتے ہیں، جو اسی وقت ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جب آدم علیہ السلام نے اسے مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنے اصولوں کے تحت زندگی گزارنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے خود ہی دنیا کی کوچ کی، اور ان میں سے کچھ مہم جوئی میں اسے سرخ سمندر کا پتہ چلا۔ یہ جگہ شیطانوں کے گروہوں کا گھر تھا۔ وہاں وہ راکشسوں سے ملی اور پتہ چلا کہ وہ انہیں آدم سے بھی زیادہ پسند کرتی ہیں، لہٰذا ان میں رہتے ان کے ساتھ اس کے بچے پیدا ہوئے، جنہیں لیلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لیلم نامی یہ شیطانی بچے بیرونی دنیا میں وہاں رہنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور ذہین بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس کا ذکر ہم کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سکوبس۔ یہ انکوبس کا مادہ ورژن ہے اور انہیں عاشق راکشس کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ سوتے وقت مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ یہ کہانی قرون وسطیٰ کے زمانے سے آئی ہے، جب انہوں نے سکوبس کو ہوشیار، خوبصورت اور مہلک شیطانوں سے تعبیر کیا تھا، جو مردوں کو جنسی کھیل کھیلنے کے لیے کھلونا بنانا پسند کرتی ہیں جب تک کہ وہ ناراض نہ ہوں۔ آج کل ان شیطانوں کو انتہائی پرکشش اور خوبصورت شیطان تسلیم کیا جاتا ہے، جن کی کشش کا راز ان کی آنکھوں میں ہے، جو تاریک رات میں بھی چمکتی ہیں۔ تاہم قرون وسطیٰ کی اصل کہانیوں میں اسے خوفناک چہروں والی بگڑی ہوئی مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ یہ شیطان مردوں کی باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں سے بھی پیار کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کا رویہ انتہائی جارحانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اونیبا کی، جو جاپانی ثقافت کی ایک بوڑھی شیطانی خاتون ہے اور ایک غار کے اندر رہتی ہے، جو تمام مسافروں کو خوفناک انجام تک لے جاتی ہیں۔ وہ اسے ایک بوڑھی عورت قرار دیتے ہیں جس میں بدصورت چہرے کے ساتھ ساتھ زیادہ لمبے پلیٹینیم بال ہوتے ہیں، اور بہت سی لوگ داستانوں کی کہانیاں کہتی ہیں کہ انہوں نے اس کی بنیاد ایک اصل عورت پر رکھی تھی جو جاپان کے ایک قصبے میں رہتی تھی۔ کہانیوں میں کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ چری اور ایک برتن لے کر آتی ہے، جسے وہ اپنے شکار کو مارنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑوں کو کھانے کے لیے ابال دیتی ہیں۔ جاپان کی لوک کہانیوں میں ایک اور خطرناک چڑیل کا ذکر بھی ملتا ہے، جسے جاپانی افسانوں میں تخلیق اور موت کی دیوی کہا جاتا ہے۔ شنٹو نامی اس چڑیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے انسان تھی اور اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ آسیب میں تبدیل ہو گئی۔ جاپانیوں کا دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں آسیب کی شکل میں وہ راکشسوں کی سرزمین یوومی پر اتری، جہاں اس کے بہت سے بچے تھے۔ اس کے بعد لیڈی دوپہر کا نام آتا ہے۔ یہ لیڈی شیطان سلاوی کہانیوں سے آتی ہیں، اور لوک کہانیوں میں یہ ایک شیطان ہے جو مغربی یورپ میں لوگوں کو نظر آتی ہے۔ وہ اس کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ایک لمبا سفید لباس پہنتی ہے اور اس کی جسمانی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت جوان عورت ہو سکتی ہے یا پھر ایک بوڑھے بدصورت شخص کی طرح نمودار ہو سکتی ہے۔ باتی بیٹ ایک فلپائنی افسانوی راکشس ہے جو ایک درخت پر رہتی ہیں۔
اور جب یہ درخت مکان بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ شیطان بھی ان گھروں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس کی ظاہری شکل ایک بوڑھی، بدصورت، بہت بڑی اور موٹی عورت ہے جو 3 ریشوں سے تیار کردہ کپڑا استعمال کرتی ہیں۔ یہ شیطان اپنے نیند کے وقت سے ہی انسانوں کو اپنی ذاتی حیثیت میں رکھتی ہیں۔ انسانوں کو مارنے کا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان اپنے لاتعداد لاشوں کے ساتھ اپنے شکار کے سینے پر بیٹھتی ہیں، جس سے یہ اپنے شکار میں خوفناک ڈراونے خواب پیدا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کا دم گھونٹ لیں۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے انگوٹھے کو کاٹتے ہیں یا ایک پیر کو گلے لگاتے ہیں تو آپ ان کے خواب سے دور ہو سکتے ہیں۔ یونانی لوگ ان خوفناک راکشسوں کی کہانیاں سناتے ہیں جنہیں اسٹینو، یوریل اور میڈوسا کہتے ہیں۔ یہ خواتین راکشس یونانی داستان میں ایکیڈینا اور ٹائفن کے تمام راکشسوں کے ماں اور باپ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کی ظاہری شکل میں وہ بدصورت عورتیں ہیں جن کے بالوں کی جگہ سانپ موجود ہوتے ہیں۔ میڈوسا کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی شخص ان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کی ہمت کرتا ہے تو وہ فوراً پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ان شیطانوں کے بارے میں بتایا جو خواتین تھی اور جن کے پاس ناقابل یقین طاقتیں ہیں۔ اب ان میں سے کون سی شیطان کی کہانی حقیقت ہے، اس کا جواب آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔